زندگی میری گزرے، زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ ارے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے، ارے بولو نا بھائی، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ ارے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ بتایا گیا کہ باپ مر گیا، باپ مر انتقال کر گیا، بیٹا قبرستان گیا دعا کرنے کے لیے۔ تو سنو، مرنے والوں کے قبر میں جاؤ گے نا، ان کو انسیت ہوتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے۔ ماں کے قبر میں جاؤ گے، ماں کہے گی میرا بیٹا آیا ہے، میرا پوتا آیا ہے، میرا نواسا آیا ہے۔ ایک بار یاد، باپ مر گیا، باپ مر گیا، باپ مر گیا، پھر 1 مہینے کے بعد چچا مرا، یا 2 مہینے سال بھر کے بعد چچا مر گیا۔ تو سنو، اب وہ باپ وہاں انتظار کر رہا ہے، یہ چچا جو مرا ہے، یہ مرنے کے بعد قربان جاؤ، وہ آپس میں ملتے ہیں، وہاں قبر میں ملتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ملا، آج جو انتقال ہوا چھوٹا بھائی، تو بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ دنیا جھلا، گھر میں سب چھے ٹھیک؟ بولا ہاں سب کو ٹھیک۔ پھتکی کی میں چھے ٹھیک؟ بولے ہاں سب کو ٹھیک۔ اور سنو، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اگر مرنے والا آج مرا ہے اور ملاقات ہوئی بڑے بھائی سے، اس سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ صاحب کیسے ہیں؟ بولے ہو دیکھو وہ تو 2 مہینہ ہمارا سے پہلے مر لی، نہیں لون۔ بولے نہیں ہم سے ملاقات نہیں ہے۔ تو کہتے کہ ہو نہ ہو عذاب قبر میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے ان کی ہم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مومنوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، آخرت کا گھر ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے قبرستانوں کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، قبروں کا احترام کرو۔ الحمدللہ قبرستان جاؤ، دعا کرو، دعا کرو، بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ پیغام تھے جو میں نے اب تک آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ دنیا قید خانہ ہے، مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا دنیا میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت آئے گی، لیکن غم نہ کرنا، ہم اسے دور بھی کر دیں گے۔ صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں۔ اب بتائیے، ایک صحابی ہیں، قبرستان میں مٹی دینے گئے، کوئی صحابہ انتقال کیے تھے، تو اللہ کے رسول بھی قبرستان گئے، تو ایک صحابی نے ابھی تجہیز و تکفین میں لیٹ تھا، قبر میں ڈالنا ہے، بانس بتی حبی جابی کرنا ہے، ابھی ٹائم ہے۔ تو ایک صحابی نا، یہ قبر تھی، قبر میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، قبرستانے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے، ٹیک کیوں لگایا؟ کہا کہ رسول اللہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم ایک زندہ آدمی کے جسم پر ٹیک لگا کر بیٹھو گے، اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ کہا کہ رسول اللہ اسے تکلیف ہوگی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے زندہ آدمی کے جسم پر ٹیک لگا کر بیٹھو گے اس کو تکلیف ہوگی، ویسے ہی اس کے قبر میں ٹیک لگا کر بیٹھو گے، قبر میں اس کو تکلیف ہوگی۔
یہاں قبرستان میں تھریسر چلایا جا رہا ہے. مچھٹا قبرستان، جیسے ہی مچھٹا بازار سے نکلتے ہیں وہ قبرستان میں دیکھتے ہیں تھریسر، ٹریکٹر وہاں موجود ہے، تھریسر وہاں پر موجود ہے. اور ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کوچلی کا بھی قبرستان کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی فرسٹ کرے گا. اب بھتوریا کا قبرستان، بتاؤ مسلمانوں کیا جگہ نہیں ہے؟ بھائی قبرستان، ایک بات یاد رکھیے گا اور دیکھیے گا، ہمارے قبرستان میں ہم لوگوں کے اچھا یہ دیکھنے کو یہی علاقہ ملتا ہے، مچھٹا ہو، بھتوریا ہو، کوچلی ہو، رمنی ہو، یا جو اپنے ارد گرد اسی علاقے میں، اور آپ کو یہ بے حرمتی کہیں نظر نہیں آئے گی. پورے انڈیا میں گھومتا ہوں، پورے انڈیا گھومتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہیں پر قبرستان کی بے حرمتی میں نہیں دیکھتا جتنی بے حرمتی ہم لوگ اپنے قبرستانوں کی کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ کو کیا جواب دو؟ اچھا دوسری بات، اے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھو. ایک دوسری بات، گائے قبرستان میں ہم لوگ ٹھوک دیتے ہیں، گائے قبرستان میں ہم لوگ باندھ دیتے ہیں، تو گائے پیشاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی بھائی؟ ارے بولو نہیں ہو کہ تھیلی لگا دی ہو. قبرستان میں گائے پیشاب کیا، گائے پیشاب کی، بیل پیشاب کی، بھینس پیشاب کیا قبرستان میں. اب وہ پیشاب، اچھا بتاؤ، گائے ہے اتنا متی، وہ جتنا بڑا جانور جی اتنا متے. اب وہ پیشاب کیا، وہ پیشاب کہاں جائے گا؟ ارے زمین کے نیچے جائے گا نا. تو وہاں قبر تھی میرے دادا کی، تو پیشاب کیکرو موم جی تھی. دادو دنیا میں ترا دودھ نہیں پلاوا سکلون، تے مری گلا گئے موت پیا. بہت افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، میری باتوں کو ہنسی میں نہ ڈالو، خدا کے واسطے قبروں کی بے حرمتی نہ کرو، قبرستان کی بے حرمتی نہ کرو. کل کو آپ بھی مرو گے، آپ بھی اسی قبرستان میں جاؤ گے، ہم بھی مریں گے اسی قبرستان میں جائیں گے. کل کو میرے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے، گاؤں والوں کے ساتھ کیا ہے. اس لیے قبرستان ہم تو کہیں گے ہر محلے کے نوجوانوں کو اس میں ایک کمیٹی تشکیل کرے، ہر نوجوان اس میں آگے آئے اور اپنے قبرستان کی گھیرا بندی کرے، اور ایک بڑا دروازہ لگا کر تالا مار کر چابی ایک کسی معزز آدمی کے حوالے کرے کہ قبرستان اسی وقت اسی دن کھلے گا جب کوئی انتقال ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ عدلہ کا بدلہ ہے. آج ہم دوسروں کے ساتھ کرے رہے ہیں، کل کوئی میرے ساتھ کرے گا. انشاءاللہ قبروں کی بے حرمتی سے بچیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ یہ پیغام تھا میرے بھائی، میرے نوجوانوں. میں الحمدللہ حالانکہ جلسے کے سیزن میں یہی رہتا ہوں، اور سال میں یہ سمجھ لیے کہ 11 مہینہ میرا پروگرام ہوتا ہے. بہار میں ارد گرد میں، جھارکھنڈ میں جہاں پروگرام ہوتا ہے یہیں سے کرتے ہیں. باقی اڑیسہ ہوا، چھتیس گڑھ ہوا، یو پی، لکھنؤ، دلی، کانپور ہوتا ہے تو کلکتہ سے جانا آنا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جب بھی جاتا ہوں اس راستے سے، علاقے سے نظریں رہتی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قبرستان آخرت کا گھر ہے. یہ قبرستان اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کتنے لوگ اس قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، وہ اپنے گھر گئے، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں سو رہے ہیں. اس لیے قبروں کی بے حرمتی نہ کرنا، قبرستان کی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ توفیق دے، قبرستان جایا کرو، اور جب قبرستان جایا کرو تو قبر والوں کے لیے فاتحہ پڑھو، دعا کرو، بخشش و مغفرت کی دعا کرو. قبرستان جانے کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، گناہوں سے بچو گے. اور جب قبرستان جاؤ تو مرنے والوں کے حق میں دعا کرو، دعا کرو. اور ایک حدیث اور سنا دوں. کون کون مدینہ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. 5 لاکھ ٹکا خرچہ کر لگا. ہاں تو ہیتے الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اس لیے کہ ابھی حج کرنا تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن قربان جائیے 4-4.5 لاکھ روپے لگ جاتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن عمرہ سستا ہے، 80,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے خرچ کرو گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا. 80,000 کا بھی پیکیج ہے، 70,000 کا بھی پیکیج ہے، لاسٹ 70,000 سے 1 لاکھ خرچ کرو گے، الحمدللہ مکہ گھوم جاؤ گے، مدینہ گھوم کر آ جاؤ گے. لیکن اگر حج کرنے جائیں گے تو کم سے کم 4 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے. کتنے لوگ حج نہیں کرتے؟ کتنے لوگ حج نہیں کرتے؟ ہمارے علاقے میں کم سے کم زمیندار لوگ نہیں ہیں. ہمارے علاقے میں زمینداروں کی کمی نہیں ہے. اللہ نے دولت دیا، اللہ نے زمین کا مالک بنایا، اللہ نے سونے کا مالک بنایا، اللہ نے چاندی کا مالک بنایا. ان کے باوجود بھی صرف کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کر رہا، مر گیا بغیر حج کیے ہوئے. ہزاروں بیگھہ زمین کا مالک ہمارے علاقے کا مر گیا، حج نہیں کیا. اور یہ بھی حدیث سن لیجئے آپ، جس کو اللہ نے دولت دیا، حج کیا ہے؟ فرض ہے. کس کے اوپر میں؟ غریب کے اوپر میں نہیں. غریب پر حج نہیں ہے، امیر مالدار جو ہے اس کے اوپر میں حج فرض ہے. جیسے 5 وقت کا نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے جس کو اللہ نے دولت دیا، مال دیا، 1 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے. فرض کو چھوڑ دو گے، اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، میرا اللہ پوچھے گا، جواب نہیں دے پاؤ گے. بولے باپ کتنا خرچہ ہے جی حاجروں میں؟ بولے 4 لاکھ لگتا ہوں. بولے باپ 4 لاکھ ہم دی منجرہ ٹھوکی جوئی. 4 لاکھ میں 1 بیگھہ زمین خرید لیں گے. اس لیے مسلمانوں سنو، بڑی پیاری حدیث سنو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو دولت دیا اس کے اوپر میں حج فرض تھا، حج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ صرف بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کیا، مر گیا. کیا وہ مسلمان کی موت مرا؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو بھائی. نمازی تھا، مسلمان کی موت مرا. رمضان کا روزہ رکھتا تھا، مسلمان کی موت مرا. لیکن نہیں، سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے دولت دیا، جس کو اللہ نے مال دیا، صرف بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کیا، مر گیا، تو وہ مسلمانوں کی موت نہیں مرا، وہ تو یا یہودی ہو کے مرا یا تو نصرانی ہو کر مرا. عادت کے مطابق میں نے شعر سنایا کہاں، تو آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر سنا دوں؟ ارے سنا دیں. دیکھا 24 منٹ بھاگلیس، 24 36 36 36 منٹ باقی ہے، میرا ٹائم پورا ہو جائے گا. اور چنتا مت کیجیے، میٹر میرا چل رہا ہے، لفافہ تیار جوان.